جیب جس کی خالی ہے, گھر سے جس کو چھتر پڑتے ہیں روز کے کچھ کما کے لاؤ, ایسے پڑھتے ہیں نا چھتر, جی بالکل, جیب خالی ہو تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی نکل جاؤ گھر سے, ایسا ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی, ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے. تو جب ایک خاص ایج آ جاتی ہے نا بندے کی, 20-22 سال کا ہو جاتا ہے, پھر وہ تانے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم کما کے لاؤ, اب ہم نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں پڑھایا لکھایا, اب تمہاری باری ہے کمانے کی. تو وہ جو خالی جیب والا بندہ ہے جس کو گھر سے بھی تانے پڑ رہے ہیں, اور وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ تنویر بھائی مجھے بتاؤ میں کیا کروں, آپ اس کو 5 کام کون سے بتائیں گے کہ کس کس فیلڈ میں جائے, آج کل کی کیا ڈیمانڈ ہے آن لائن ارننگ کے حوالے سے, وہ 5 کام کون سے کرے. السلام علیکم, میں ہوں اسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد علی ٹی وی. دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ آن لائن ارننگ کیسے کر سکتے ہیں, اور آج یہ ویڈیو بہت زیادہ شاندار ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آپ کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں آن لائن ارننگ کے بارے میں بتایا جائے. اور آج ہمارے پاس بہت ایک گریٹ ٹیچر بھی موجود ہیں, بہت گریٹ انسان بھی موجود ہیں, اور آج ٹیچرز ڈے کے موقع پر ہم نے ان کو انوائٹ کیا اپنے پاس, اور ہم ان کے نہایت مشکور ہیں کہ یہ ہمارے پاس تشریف لائے, ملتان سے تشریف لائے, اور آپ ان کے بارے میں جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے. اتنے زیادہ ٹیلنٹڈ انسان اور اتنے باکمال انسان, اور یہ آپ کو آج آن لائن ارننگ کے حوالے سے بھی بتائیں گے, اور اپنی لائف کے بارے میں بھی بتائیں گے, اور اپنے بارے میں بھی بتائیں گے کہ یہ کون ہیں. لیکن ان سے پہلے میں ان کا تھوڑا سا تعارف کروانا چاہوں گا کہ یہ ایک بیسٹ بلاگر ہیں پاکستان کے, اور انہیں ڈاکٹر ویب کا خطاب بھی ملا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کو بیسٹ بلاگر کا ایوارڈ بھی ملا ہے, یعنی پاکستان کے بیسٹ بلاگر کا ایوارڈ بھی ملا ہے 2019 میں, جو کہ KPIT بورڈ نے ان کو جو ہے بیسٹ بلاگر کا ایوارڈ دیا ہے, جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندے کو پورے پاکستان لیول پہ جو ہے وہ ایک ایوارڈ ملتا ہے بیسٹ بلاگر کا. تو ان سے پوچھیں گے کہ بلاگنگ کے حوالے سے بھی یہ ہمیں بتائیں گے کہ بلاگ ہوتا کیا ہے, بلاگ سے آپ کیسے ارننگ کر سکتے ہیں, بلاگ پر آپ ایڈسنس اٹیچ کر کے کیسے پیسے کما سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان سے سیکھیں گے, لیکن اب بولنے کا موقع انہیں دیتے ہیں اور ان سے ان کا تعارف خود ان کی زبانی پوچھتے ہیں. جی السلام علیکم تنویر بھائی. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ اسد بھائی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور بہت شکریہ جی آپ تھینک آئے یو ہمارے فار پاس. انوائٹنگ می ہیئر, بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ آپ کے چینل پہ آ کے. اچھا اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا کرتے ہیں آپ؟ میں بلاگنگ کرتا ہوں بیسیکلی, IT پروفیشنل ہوں, پروگرامر ہوں, ڈیولپر ہوں, ٹیچر ہوں, میں ایک انسٹرکٹر آپ کہہ سکتے ہیں, مینٹور ہوں. تو فری لانسنگ بھی ڈیفینیٹلی کی ہے بڑے عرصے. تو ای کامرس کر رہا ہوں, ڈراپ شپنگ بھی کر رہا ہوں, لوکل بھی اور انٹرنیشنل بھی. تو یہ سارا کچھ افیلیٹ مارکیٹنگ امیزون کے ساتھ, وہ ایک مین ہمارا سمجھ لیں کہ ایک بزنس ماڈل ہے. تو یہ سارا کچھ اکٹھے ہی چل رہا ہے. زبردست. اور میں نے پھر ٹھیک انوائٹ کیا کہ ٹیچرز ڈے کے موقع پر ایک ٹیچر کی ضرورت تھی. میرا خیال ہے کہ آپ سے بڑا ٹیچر تو ہمیں پاکستان میں نہیں ملے گا, اور میرا خیال ہے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے آپ نے آن لائن فیلڈ میں جو آپ نہیں کرتے, ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. تو آج آپ سے ہی آپ کی ایکسپرٹیز کے بارے میں پوچھیں گے. ہم چاہتے ہیں یار آپ نہ ہمارے ویورز کو سکھائیں. آج ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ 15-20 منٹ میں کم سے کم ٹائم میں جو آپ سب سے بیسٹ چیزیں سیکھ پائے ہیں زندگی سے, اپنی لائف سے, کہ کیسے ارننگ کی جائے, وہ شارٹ کٹ جو میتھڈس ہیں, وہ شارٹ کٹس جو گر ہیں, جو راز ہیں, وہ آج آپ نے ہمارے ویورز کو بتانے ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے جی کہ آپ آئیں ہمارے پاس. اور سب سے پہلے تو بتائیں کہ کتنے سال سے یہ سفر آپ کا شروع ہوا, کتنے سال سے یہ کر رہے ہیں؟ میں 2006 میں اس فیلڈ میں انٹر ہوا تھا. یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہو پا رہا تھا, لکلی ہو گیا. تو تب سے IT آپٹ کی میں نے, انفارمیشن ٹیکنالوجی, کمپیوٹر سے بڑا لگاؤ تھا, پیار تھا. تو پہلے سیمیسٹر میں ہمیں HTML پڑھائی گئی, مارک اپ لینگویج ہے. تو وہاں سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. تب اورکٹ ہوتا تھا, آپ کو یاد ہوگا, میں نے بھی اب فیس بک ہے, تب اورکٹ ہوتا تھا. تو اورکٹ کے اندر کمیونٹیز ہوتی آج کل کے بچوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا, نہیں پتا ہوگا. تو اس کے اندر کمیونٹیز ہوتی تھیں, اوپن کمیونٹیز ہوتی تھیں, جیسے ابھی فیس بک کے اندر گروپس ہیں. تو اس کے اندر کہیں دیکھا کہ یار گوگل ہے, اور یہ ایڈسنس بھی ایک پروڈکٹ ہے اس کی, اور یہ ویب سائٹس پہ ایڈز لگتے ہیں اور اس سے آپ ارن کرتے ہیں. تو یہ سارا کچھ تھوڑا اس نے چیز نے نا بڑا فیسینیٹ کیا. اچھا, اس دور میں بڑا لمیٹڈ ہمارے پاس آپشنز ہوتے تھے لرننگ کے, مطلب آن لائن ہی صرف آپ پڑھ سکتے تھے. باقی ادھر ادھر پاکستان میں چند گنے چنے لوگ تھے, اور جتنے تھے بھی صحیح وہ باہر نہیں اتنے ظاہر ہوتے تھے. آج تو ماشاءاللہ اسد بھائی جیسے لوگ آپ لوگوں کے لیے موجود ہیں, اور اتنی ابنڈنس ہے نالج کی, ڈیٹا کی. تو اس دور میں نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال وہاں سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا. ساتھ HTML پڑھ رہے تھے, تو پتہ چلا جی جو ویب سائٹ بناتے ہیں جہاں سے ارننگ ہوتی ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں.
تو وہ کمبینیشنز اکٹھے ہوتے گئے. تو ہم نے پہلے سیمسٹر میں نے HTML لرن کی, اپنی ویب سائٹ بنائی, بلاگ اسپاٹ ہوتا تھا اس پہ ویب سائٹ بنائی. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 2006-7 کی بات ہے. 2006-7 بہت پرانی بات, اکتوبر 2006 آپ کہہ سکتے کہہ لیں گے. اس وقت یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی ایوالو ہو رہی تھی, ایوالو ہو رہی تھی. ایگزیکٹلی, مطلب اس دور میں IT کا ایک بوم آ رہا تھا. بالکل اسٹارٹنگ تھی. ہاں, اور یہ آپ کو بتا ہوگا کہ یوٹیوب بھی ایون 2006 میں لانچ ہوئی ہے. فیس بک 2006-7 میں USA میں کر رہے تھے وہ ایک ایکسپیریمنٹل لیول پہ. تو اس دور کی بات ہو رہی ہے. آپ نے تو ان ساری چیزوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوتے دیکھے. آنکھوں کے سامنے یہ پاک ویلز, یہ ہماری ویب, یہ اردو پوائنٹ کے ساتھ بھی میں منسلک ہوں. ان کا جو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کا سارا کام ہے وہ الحمدللہ میں ڈیل کر رہا ہوں. تو اب یہ سارا کچھ مطلب میری آنکھوں کے سامنے میں نے دیکھا کہ کیسے زیرو سے یہ اٹھے اور آج کتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں. ایسے ہی ہے. اور یہ کل کی بات لگتی ہے, کوئی اتنی پرانی بات نہیں ہے. ہاں IT کے حساب سے یہ بہت لمبا عرصہ کہہ سکتے ہیں, لیکن ویسے دیکھا جائے تو یہ 10-15 سال کچھ بھی نہیں ہوتے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور بس اس انٹرسٹ ڈیولپ ہوا, سائٹیں بنائی, ایڈسنس اپلائی کیا. پہلے نہیں کر پائے, تھوڑا ڈس ہارٹ. اچھا اس دور میں نا یہ کیپچا ورک ہوتا تھا, آپ کو پتا ہوگا, یاد ہوگا. اور یہ سائٹس PTC سائٹس ہوتی تھی, یہ بڑا اسکیم چل رہا تھا. ہاں وہ پے ٹو کلک, ہاں اس میں کیا ہوتا ہے, کلک کرنے ہوتے تھے اور آپ کا ریونیو بنتا تھا اور وہ آپ کو اکٹھا ہو کے ملتا تھا. تو یہ میری لک سمجھ لیں کہ مجھے ان چیزوں میں کبھی انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہی نہیں. میں نے یہ دیکھا کہ یار گوگل ہے, گوگل غلط نہیں بولے گا, اس کی پروڈکٹ ہے تو مجھے اس کو آپٹ کرنا چاہیے. بہرحال اس میں کافی ہرڈلز پیش آئیں. obviously پیسے نہیں ہوتے تھے, ڈومین لینے تک کے پیسے نہیں ہوتے تھے, پھر فری پہ کام چلاتے تھے. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ خود کلک کرتے تھے یاہو پہ, میسنجر پہ نا گروپس بنے ہوتے تھے, اور وہ کہتے تھے میں آپ کے ایڈس پہ کلک کروں گا, آپ مطلب 2 نمبری کرتے تھے ان ادر ورڈس. تو پھر وہاں پہ دیکھا کہ تقریباً $64 ہوئے, ایڈس اکاؤنٹ بند ہو گیا. پھر سوچا کہ یار یہ تو کام نہیں چلے گا اس طرح, صحیح والا کام کرنا پڑے گا. تو پھر تب تک 2008 میں ورڈ پریس بھی آ چکا تھا, اور پہلی سائٹ بنائی pkfunda.com, ایک ڈومین, پہلی ڈومین لی جو .com کی تھی. اس سے پہلے بلاگ اسپاٹ پہ کام کرتے تھے. $114 پہلی ارننگ مجھے یاد پڑتی ہے تھی, جو کیش کرائی تھی ویسٹرن یونین سے. تو وہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ جب جو فیوچر ہے $114. اچھا, تو جو فیوچر ہے نا وہ بڑا کلیئر سا نظر آنے لگ گیا تھا کہ یار اب یہ میرے ہاتھ میں پیسے آ گئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فیلڈ ہے یہ ورک کرتی ہے. ڈائریکشن کی سمجھ آ گئی تھی. تو بس اس کے بعد نہیں رکا. اس کے بعد الحمدللہ 2000 یونیورسٹی لائف میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, والد صاحب کو کہا کرتا تھا کہ آپ میری فی پے کر دیں تو میں آپ سے پرومس کرتا ہوں کہ جب گریجویٹ ہونے سے پہلے میں 1 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہوں گا. اچھا, تو الحمدللہ. اچھا, والد صاحب تو آپ پہ ہنستے ہو گے یار, یہ خیالی باتیں ہیں. والد صاحب کیا, چلیں والد صاحب تو ایک پرانے دور کے انسان ہو گئے نا. میرے کلاس فیلوز, میرے دوست, وہ کہتے کیا یہ کمپیوٹر سے پیسے نکلتے ہیں, پاگل ہو گئے ہو, یہ پیچھے کوئی ATM لگی ہوئی ہے کہ وہاں سے تمہارے پیسے نکل آئیں گے. تو انہوں نے ایسے آوازیں کسنی, ایسے انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا, ہاسٹل میں رہنا, وہاں پہ انٹرنیٹ دوستوں کا یوز کرنا ہاسٹل کے اندر, وہ کبھی چل رہا ہے کبھی نہیں چل رہا. پھر وہ میرے جو دوست ہیں کلاس فیلوز ہیں وہ باہر جا کے بیڈمنٹن کھیل رہے ہیں, راتوں کو گلا کر رہے ہیں, اور میں بیٹھا ہوں ٹک 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 لگا کے. تو وہ پھر مذاق اڑاتے تھے, وہ کہتے یہ پاگل ہو گیا, یہ ایسے لگا پڑا ہے, ہونا کچھ نہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بات میری سچ ثابت ہوئی. 2010 میں گریجویشن ہونی تھی, اور 2009 کے اینڈ تک میں اس قابل ہو گیا تھا, میں تقریباً 1 لاکھ روپے مہینے تک پہنچ گیا تھا. زبردست. تو بس وہاں سے الحمدللہ نہیں رکے. ابھی 2019 کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو بھی ماشاءاللہ ایوارڈ ملا وہیں پہ, تو مجھے بیسٹ بلاگر آف پاکستان کا وہاں پہ ایوارڈ ملا. بالکل. یہ مختصر سی 2019 کب گئے تھے ہم؟ 2019 سپٹمبر 2019 تھا شاید. ہاں بالکل, 2019 میں آپ کو بیسٹ بلاگر کا ایوارڈ ملا. بالکل, اور اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ملا الحمدللہ, اور بہت بڑی بات ہے. اور یار آج آپ کا تعارف تو بہت ہی مزے کا تھا, یقین کریں میں بڑا انٹرسٹ لے کے سن رہا تھا. تو تعارف تو ماشاءاللہ آپ کا ہو گیا. تعارف تو اور اتنی بڑی آپ کی سٹوریز ہیں جو کہ اگر ہم کور کرنے بیٹھ جائیں ڈیفینیٹلی تو اس کے لیے گھنٹوں چاہیے. لیکن 15 سال کی سٹوریز میں اتنا کچھ ہوا ہوتا ہے کہ وہ 10-15 منٹ میں ہو نہیں سکتا. اچھا, آج مجھے بڑا ایک مزہ بھی آ رہا ہے, اور میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ ٹیچرس ڈے کے موقع پر, یعنی کہ آج ٹیچرس ڈے ہے, عالمی دن ہے اساتذہ کا, تو اس پہ میں نے اتنے زبردست ٹیچر کو انوائٹ کیا اور آپ سے سیکھنے کو مل رہا ہے. تو اب بات کرتے ہیں یار کہ ہمارے جو ویورز ہیں جو سیکھنا چاہ رہے ہیں,
جو بالکل نیو بھی ہوتا ہے نا وہ بالکل بلینک مائنڈ کے ساتھ آتا ہے, بلینک مائنڈ بھی ہوتا ہے پلس وہ کنفیوز بھی ہوتا ہے, وہ نا ابھی بڑا وہ کنفیوز اور عجیب کنفیوژن کی صورتحال ہوتی ہے کہ یار میں کروں تو کروں کیا, جاؤں تو جاؤں کہاں, پہلے کون سے گیجٹس لوں, پہلے کون سے ٹولس لوں, پہلے کون سا ٹیچر پکڑوں, پہلے کون سی اکیڈمی پکڑوں, یا کس فیلڈ میں جاؤں, یہ چیزیں نا ہوتی ہیں نئے بندے کے ذہن میں ہوتی ہیں. بالکل یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ بھی ہے ہماری یوتھ کا. اچھا اس میں نا آج میں آپ کی آڈینس کو آج کے دن کے توسط سے کامیابی کے کچھ گر بتا دیتا ہوں. ٹھیک. اور یہ 100% شیور ہے کہ میں انشاءاللہ اگر آپ نے یہ سب کچھ پہ عمل کر لیا تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ پیچھے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. تقریباً 4 چیزیں ہیں. پہلی ہے نیت. آپ کی جو انٹینشنز ہیں وہ پازیٹیو ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. اور وہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے, اس کے اندر کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہونی چاہیے. دوسری ہارڈ ورک, آپ نے محنت کرنی ہے اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے, اپنی طرف سے بیسٹ دینا ہے. بالکل صحیح ہے. تیسری چیز ہے صبر, اور اس کے ساتھ ہے کنسسٹنسی, تسلسل. بالکل صحیح ہے. لگے رہو. رات ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو لگے رہنے والی بات ہے نا, یہ آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ناکام رہ جائے. بالکل. اچھا آن لائن فیلڈ ایسی فیلڈ ہے, اس کی نا مسکنسیپشن بنی ہوئی ہیں کچھ لوگوں کے نزدیک. وہ دیکھتے ہیں جی اسد بھائی ماشاءاللہ 2 ملین ان کے سبسکرائبر ہیں, تو یہ بس رات اٹھے ہوں گے اور انہوں نے چند ویڈیوز بنائی ہوں گی, یہاں تک پہنچ گئے ہوں گے. ان کے پیچھے وہ جو ساری محنت ہے, اسٹرگل ہے, راتوں کا جاگنا ہے, کنٹینٹ کی ریسرچ ہے, وہ کوئی نہیں دیکھتا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں, وہ اتنا ریوارڈ ملتا نہیں تو وہ تو گیو اپ کر دیتے ہیں, یار یہ ہمارے کا بس کا کام نہیں ہے. تو یہ جو صبر ہے اور پھر لگے رہنا, ایک تو صبر کرنا ہے. صبر اس بات پہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے حق میں ایک چیز نہیں جا رہی تو آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے. دوسرا آپ نے اس چیز کو کنٹینیو رکھنا ہے, کرتے رہنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر. اچھا چوتھی چیز جو کہ ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جی, وہ ہے کہ سیلف ڈاؤٹ کا شکار نہیں ہونا. بالکل صحیح ہے. بالکل. میں الحمدللہ میرے تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس ہیں. یہ بڑے گولڈن ورڈز آپ نے کہے ہیں. ہاں میرے تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس ہیں. تو یہ میں کتابی بات نہیں کر رہا, میں یہ آبزرویشن کی بیس پہ بات کر رہا ہوں کہ میرے وہ اسٹوڈنٹ جو کامیاب ہوئے اور وہ جو کامیاب نہیں ہو سکے, ان کے اندر یہ ڈفرینسز تھے. ایک بندہ آیا, اس کو سیلف ڈاؤٹ تھا کہ یار میں ہوں گا نہیں ہوں گا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, پتہ نہیں کر پاؤں گا, پتہ نہیں میں جو کام کر رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. دیکھیں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کریں ہی نا. اگر آپ ڈاؤٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ تو کبھی آپ کامیاب ہو نہیں سکتے. فیلئر ہونے کے چانسز جو ہے نا وہ زیادہ ہیں. تو ڈاؤٹ نہیں, مطلب خود پہ بلیو رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فیلئر سے نہیں ڈرنا ہے. یار اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یار میں زیرو پہ ہوں, میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, کچھ سیکھنا چاہتا ہوں, میں یعنی کہ سمجھ لیں کہ ان سبسکرائبرز میں ایک سبسکرائبر ہوں جو کہ ابھی آیا ہے, جیب جس کی خالی ہے, گھر سے جس کو چھتر پڑتے ہیں روز کے کچھ کما کے لاؤ, ایسے پڑھتے ہیں نا چھتر, جی بالکل, جیب خالی ہو تو ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی نکل جاؤ گھر سے, ایسا ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا ہے. تو جب ایک خاص ایج آ جاتی ہے نا بندے کی, 20-22 سال کا ہو جاتا ہے, پھر وہ تانے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی تم کما کے لاؤ, اب ہم نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں پڑھایا لکھایا, اب تمہاری باری ہے کمانے کی. تو وہ جو خالی جیب والا بندہ ہے جس کو گھر سے بھی تانے پڑ رہے ہیں, اور وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ تنویر بھائی مجھے بتاؤ میں کیا کروں, آپ اس کو 5 کام کون سے بتائیں گے کہ کس فیلڈ میں جائے, آج کل کی کیا ڈیمانڈ ہے آن لائن ارننگ کے حوالے سے, وہ 5 کام کون سے کرے؟ اچھا اس کے اندر سب سے پہلے تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ اپنی بیسک کمیونیکیشن بہتر کرے. ٹھیک ہے. وہ کمیونیکیشن اس کو انگلش بہتر کرے. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے 2-3 چیزوں کو نا مکس اپ کر دیا ہوا ہے, مطلب کمیونیکیشن, سکلز, ڈگری. ٹھیک ہے, اس کے اندر بڑی بحث چل رہی ہے آج کل. تو یہ جو کمیونیکیشن ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, لیکن آپ کی انگلش اسٹرانگ ہے, آپ کمیونیکیٹ بہت اچھا کر سکتے ہو, تو آپ آن لائن ارن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. کمیونیکیشن جو ہے, کمیونیکیشن میں کیا ڈیفائن کریں گے کہ اس کو زبان بولنی آتی ہو, یا اس کی گرامر اچھی ہو, یا وہ لکھنا اچھا جانتا ہو, کیا اس کو بھی ڈیفائن کریں؟ دیکھیں نا, ایک تو مجھے انگلش اتنی آتی ہے کہ یار میں ایک اگر گورے کو کہتا ہوں یار مجھے کام دو, مجھے یہ اس کو کہنا آتا ہو کہ یار مجھے کام دو, اور میں بیسٹ چوائس ہوں آپ کے لیے جو یہ کام کر سکتا ہوں. بالکل. یعنی میں آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں کہ کمیونیکیشن صرف یہ نہیں کہ کسی زبان کو بولنا آتا ہو,
قائل کرنا قائل کرنا، اپنی بات کو آگے رکھنا، پہنچانا، آگے رکھنا، اس کے آگے رکھنا، اور اس کے لیے خود کو بیسٹ چوائس ثابت کرنا. ہاں دیکھیں گورے نا بڑے اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی اب دیکھیں اب آپ ہیں، آپ کو ایک کام والے کی تلاش ہے. آپ کہتے ہیں جی میرا چینل ہے، اس کو کوئی مینیج کرنے والا ہو. کوئی ایسا بندہ آ جائے جی میں بہت غریب ہوں، مجھے آپ کام دے دو میں یہ مینیج کروں گا، آپ دیں گے اس کو؟ ایمانداری سے بتائیں. نہیں دیں گے. نہیں دوں گا. ایک بندہ آتا ہے وہ آپ کے سامنے خود کو پروو کرتا ہے، دیکھیں جی میں نے یہ چیز سیکھی ہوئی ہے. اچھا اس کی کمیونیکیشن سے، اس کی باڈی لینگویج سے، اس کے اعتماد سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار دس ون از پرفیکٹ. آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ غریب ہے امیر ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. بالکل صحیح، ایسے ٹھیک ہے. اب ہمارے ہاں ایشو یہ ہے کہ ہم سمپتھی گین کرنے کے لیے نا خود کو بڑا ایک لاچار سا، ایک معصوم سا شو کرتے. اب بہت معذرت کے ساتھ لیکن یہ حقائق ہے، ہمیں بولنا پڑتا ہے. یہ خاص طور پر ہمارے معاشرے میں یہ بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے بجائے لوگ آپ کو پر اعتماد شخص کے طور پہ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ اس شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں جو کنونس کرے کہ یار اگر میں اس کو اپنا بزنس اس کے حوالے کروں گا تو یہ ریلائبل بندہ ہے، یہ میرے کسی چیز کے ساتھ ہینگی بینگی نہیں کرے گا اور یہ اس کو مینیج کر سکے گا. گورے آپ کے حوالے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، میں فری لانسنگ کی اگر بات کروں تو اب وہ آپ کے حوالے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا آپ اتنے ٹرسٹ وردی ہیں یا آپ صرف یہ راگ الاپتے رہیں گے یار مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے چند پیسے کمانے سکھا دو. تو یہ کوئی بندہ یہ چیز پسند نہیں کرتا. آپ بھی یہ چیز پسند نہیں کرتے کہ آپ کے کپڑے کوئی ایسا بندہ سیے جو کپڑے سینا ہی نہیں جانتا. بالکل صحیح ہے. آپ کا جوتا کوئی ایسا بندہ بنائے جو جوتے بنانے نہیں جانتا. بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی. تو بہرحال آپ پوچھ رہے تھے کہ 5 فری لانسنگ، سٹارٹ فری لانسنگ سے ہی لیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی چیزیں مشکل ہیں، اس کے اندر پیسہ زیادہ ہے، نہیں. اس کے اندر آپ کو لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اور جو میں نے پہلے بات کی نا کمیونیکیشن، وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ ڈیولپ ہوتی ہے. آپ کو گوروں کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی، آپ کو ڈفرینٹ لوگوں کے آپ نے بزنسز ان کے دیکھے. کوئی آپ سے ویب سائٹ بنوانے آیا، کوئی آپ سے لوگو بنوانے آیا، کوئی آپ سے اکاؤنٹنگ کا کام کروانے آیا ہے، کوئی آپ سے میتھ کا کام کروانے آیا ہے. تو آپ دیکھیں گے، آپ ان سے بات کریں گے تو آپ کا جو ویژن ہے وہ براڈ ہوگا، آپ کے سوچنے کا جو زاویہ ہے وہ بدل جائے گا. تو بہت کچھ آپ لرن کریں گے. سو آئی ووڈ سجیسٹ کہ پہلے کمیونیکیشن، اس کے بعد آپ فری لانسنگ کی طرف قدم رکھیں. ہلکی پھلکی فری لانسنگ کریں، اس کو آپ کریئر نہیں بنانا چاہتے نہ بنائیں، دیٹس آل رائٹ. اور اس کے بعد آپ بلاگنگ، مطلب میں کرتا ہوں بلاگنگ. میں کیوں کرتا ہوں، میں نے فری لانسنگ کیوں چھوڑی؟ ریزن یہ ہے کہ فری لانسنگ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے ڈسکریج ہو جائے ہمارے یوتھ، لیکن بہرحال ابھی بتانا بھی ضروری ہے. میں اس لیے نہیں کرتا کہ فری لانسنگ میں آپ 24 آورز باؤنڈ ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک پلیٹ فارم ہے فائیور آن لائن. اچھا فری لانسنگ کی ڈیفینیشن بھی بتا دیں اچھا، دو لائنوں میں. فری لانسنگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک بندہ کینیڈا کے اندر بیٹھا ہے، اس کو کوئی کام کروانا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ والا کام، یہ وہ اسپیسیفک کام کر دو. مطلب اس نے آپ کو پراپرلی ہائر نہیں کیا، آپ اس کے آفس نہیں جاتے، آپ اس کے پاس منتھلی ایگریمنٹ کے انڈر نہیں ہو. تو یہ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کروانا اور ریموٹلی بھی کروا لینا، یہ فری لانسنگ کہلاتا ہے. بالکل صحیح. اور فری لانسنگ کے اندر ہر کام ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے اگر آپ ایک اچھا قرآن مجید پڑھا لیتے ہیں تو بھی آپ ایک فری لانس ٹیچر ہی بن سکتے ہیں. اور لازمی نہیں ہے ویورز کے فری لانسنگ آن لائن ہو، آف لائن بھی فری لانسنگ کی ڈیفینیشن اتنی وسیع ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو آف لائن بھی اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں ایز اے فری لانسر. اچھا اس کی ایک بہترین مثال ہوگی ہم جو مزدور پکڑ کے لے جاتے ہیں، ہاں وہ بھی فری لانسر. وہ بھی فری لانسر. فری لانسر کا مطلب ہے کہ جب آپ اپنی کوئی بھی سروسز اسکلز، کوئی اپنی محنت بیچتے ہیں کسی کو، وہ فری لانسر ہوگا. بالکل ایک کہ آپ بیچ رہے ہیں اپنے کسی اسکل کو، اپنے کسی ہنر کو. تو تنویر نے بڑی اچھی بات کی کہ فری لانسنگ میں کئی ایسی ہرڈلز آتی ہیں، کئی ایسی لمیٹیشنز لگ جاتی ہیں. وہ بتائیں کہ کیا ہے، کیا ایسی لمیٹیشن؟ ان سے نا آپ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو الٹیمیٹ بات ہے نا، ان سے آپ پہلے سیکھتے ہیں. اچھا ہاں، اب میں بلاگنگ اور اس کو کمپیئر کر رہا تھا کہ وائی آئی لیفٹ فری لانسنگ. اچھا ریزن یہ ہے کہ فری لانسنگ کے اندر آپ باؤنڈ ہیں. آپ مثال کے طور پر اگر ہم فائیور کی بات کرتے ہیں تو وہ اگر آپ 1 گھنٹے میں کسی کلائنٹ نے، پوٹینشیل کلائنٹ نے آپ کو میسج کیا اور آپ نے 1 گھنٹے کے اندر اس کو رپلائی نہیں کیا تو وہ آپ کا جو رسپانس ٹائم ہے وہ بھی ڈیکریز کر دے گا. تو اب ایک ٹائم تک کرے، میں یہ کہہ رہا ہوں، ایک ٹائم کے بعد میں نے کیوں چھوڑ دیا، مجھے پوٹینشیل ادھر نظر آیا کہ بھائی میں ایک ویب سائٹ بناتا ہوں، اس کو رینک کرتا ہوں، SEO کرتا ہوں، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، اس کو
سرچ انجن کے اندر رینک کرتا ہوں اچھا، جتنا رینک بہتر ہوتا ہے میرے وزٹرز آتے ہیں اس سے آگے میں ان سے کماتا ہوں. میں افیلیٹ کے تھرو بھی کما سکتا ہوں امیزون سے, میں ایڈسنس کے ذریعے گوگل کی پروڈکٹ ہے اس کے ذریعے بھی ارن کر سکتا ہوں. فری لانسنگ کو پہلے کیا, اس سے سیکھا, یس, اس کے بعد آپ شفٹ ہو گئے بلاگنگ پہ. یس. اچھا سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر دوں کہ بلاگنگ کے بارے میں پہلے تھوڑی سی ڈیفینیشن اس پہ روشنی ڈالیں کہ بلاگنگ ہے کیا. میں بتاتا ہوں, دیکھیں ایک بندہ جو بالکل زیرو پہ ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ بلاگنگ ہے کیا, اس کو سمجھ آئے. آپ نے ایک ریفریجریٹر لینا ہے, ایک فریج لینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ہاں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم بازار میں چلے جاتے ہیں اور ہم اس سے گفتگو کر کے کہتے ہیں یار کون سا اچھا ہے. گوروں کے دیش میں ایسا نہیں ہوتا. گورے پہلے ریسرچ کرتے ہیں کہ بیسٹ فریج کون سا ہے. ان کے جو ریسرچ کرنے کا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایگزسٹنگ جو یوزرز یوز کر چکے ہیں اس پروڈکٹ کو وہ اپنا ریویو دیں. ٹھیک ہے کہ یار تم نے یہ پروڈکٹ یوز کی کیسی لگی تھی. ٹھیک. اچھا میں ایک ریویور ہوں, میں 5 پروڈکٹ ہوں, آپ جیسے ان باکسنگ کرتے ہیں, آپ ایک پروڈکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں یار اس کے اندر یہ اچھی چیز ہے, یہ بری چیز ہے, آپ کو یہ یوز کرنا چاہیے, یہ قیمت ہے, یہ سارا کچھ پروز کونس بتا دیتے ہیں. تو وہی کام ہم کرتے ہیں, ہم نے ان کے سامنے پروڈکٹ کو ڈیفائن کر کے اس کی ڈیٹیل بتا دی اور پھر اپنی ایز اے یوزر ان کو ریکمنڈیشن دے دی یار یہ میں نے یوز کیا تھا, اس کے اندر یہ اچھائیاں ہیں, یہ برائیاں. ٹھیک ہے. اچھا اب لاسٹ میں اگر آپ نے یہ چیز بائی کرنی ہے تو ہم نے امیزون کے افیلیٹ بن گئے. اچھا افیلیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک شاپ ہے, میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار یہ میں آپ کی شاپ جو ہے نا اس کی فلاں چیز بکوا دیتا ہوں, آپ مجھے اتنے % کمیشن دینا. کمیشن. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہو جی ٹھیک ہے, میری یہ موبائل فون کی دکان ہے, آپ یہ موبائل فون بکوا دو, 2% آپ کا. صحیح ہے. اب میں اپنے گاؤں میں جاتا ہوں, میں کہتا ہوں یار وہ والی جو شاپ ہے نا وہ بندہ بھی ایماندار ہے, اس کے پاس چیز بھی جینین پڑی ہے, وہ وارنٹی بھی کلیم ہو جائے گی, اس سے لو. اب وہ آپ کے پاس میرے تھرو آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو چیز بیچتے ہو, 2% آپ مجھے دے دیتے ہو. ٹھیک ہے. یہ ہے افیلیٹ مارکیٹنگ. یہی کام ہم کرتے ہیں امیزون کے ساتھ. امیزون چونکہ دنیا کی سب سے بڑی ایک ای کامرس کی ویب سائٹ ہے, تو اس کی پروڈکٹس بیچنے میں ہم اس کی ہیلپ کرتے ہیں, وہ ہمیں کمیشن دیتا ہے. صحیح ہے. یہ ہے افیلیٹ مارکیٹنگ. اسی طریقے سے آپ پاکستان کے اندر آپ نے کوئی جاب سرچ کر رہے ہیں, آپ موبائل فون کی پرائسز سرچ کر رہے ہیں, آپ نماز کی ٹائمنگ سرچ کر رہے ہیں, کچھ بھی سرچ کر رہے ہیں, تو آپ کوئی نہ کوئی ویب سائٹ وزٹ کریں گے. اس ویب سائٹ پر لوگوں نے ایڈز لگائے ہوتے ہیں, ایڈورٹیزمنٹس لگائی ہوتی ہیں, جو ایڈورٹیزمنٹ والے ان کو پے کر رہے ہوتے ہیں اس ویب سائٹ کے اونر. تو دیٹس وٹ وی ڈو, دیٹس وٹ وی کال بلاگنگ. تو آپ الٹیمیٹلی اپنے یوزر کو انفارمیشن دیتے ہیں اور انڈائریکٹلی آپ ارن کر رہے ہیں. ڈائریکٹلی اپنے یوزر سے ارن نہیں کر رہے, اس کے تھرو آپ ارن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہے بلاگنگ. اچھا یہاں پہ میں نا ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. کئی لوگ نا جو بالکل نیو ہوتے ہیں وہ کئی بار کنفیوز ہو جاتے ہیں یہاں پہ کہ کئی لوگ بلاگ کو بلاگس سن لیتے ہیں غلطی سے. یہ ڈفرینس ہے کیونکہ دونوں چیزیں اتنی زیادہ آج کل یوز ہو رہی ہیں, ہر زبان زد عام ہے. بلاگ ابھی آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہم کیا کہیں. بلاگ. اچھا بلاگ BLOG بلاگ, یہ یہاں پہ بلاگ کی بات ہو رہی ہے, بلاگنگ یا بلاگ کی بات ہو رہی ہے. جو وی لاگ ہے, وی لاگ کیا ہے؟ وی لاگ کا مطلب ہوتا ہے چیز وہی لیکن ویڈیو کی صورت میں, وی سے ویڈیو بنتا ہے, ویڈیو لاگنگ ایسے ہی. تو ولاگنگ وہ چیز ہوتی ہے جو ہم یوٹیوب پہ یا ایسے ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارمس پہ کرتے ہیں. کسی بھی چیز کو جو ہم نے لکھ کے بتانا ہے ہم ویڈیو کی صورت میں بتاتے ہیں, وہ ولاگنگ ہو جاتی ہے. تنویر بھائی بتا رہے ہیں بلاگنگ کے بارے میں, بلاگ کے بارے میں. تو بلاگ ایکچولی تنویر بھائی سے جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کے پرسنل خیالات, آپ کے ذاتی تجربات جو آپ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں لکھ کے ویب سائٹ کے تھرو, وہ آپ کا پرسنل ذاتی بلاگ ہوگا. اور وہ بلاگ پہ پھر جب ایڈورٹائزر آ کے اپنے ایڈ لگا دے گا اور اس کی کمائی آپ کو آئے گی, وہ آپ اسے ایسے کمائیں گے. وہ ایڈسنس بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور پلیٹ فارم بھی ہو سکتا ہے. اور ایک اور انہوں نے طریقہ بتایا کہ بلاگ آپ کا ہی ہوگا, آپ اپنی پرسنل اس پہ پوسٹ لکھیں گے, ٹھیک ہے, بتائیں گے دنیا کو اپنے تجربات. تو اس میں جو چیزیں اگر آپ بکوا رہے ہیں اپنے تھرو کسی کسٹمر کو لا رہے ہیں, تو جو کمیشن ملے گا وہ بھی آپ کا ایک سورس آف ارننگ ہے, ایک قسم ہے سورس آف ارننگ. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ افیلیٹ مارکیٹنگ. اس کو کہتے ہیں جی ایفیلیٹ مارکیٹنگ. اور یہ بھی آن لائن ارننگ کی ایک اور قسم ہے, اور ایک بہت بڑا ایک سمجھنے کے سورس ہے. کیونکہ اس میں اچھا پھر اینڈ میں ہم کیا کرتے ہیں, مثال کے طور پر ایک بلاگ ہمیں
6 مہینے کے اندر 1 سال کے اندر میں $1,000 پر منتھ دینے لگ گیا. تو پھر ہم کچھ مہینے اس کو چلا کے اس کو فلپ کر دیتے ہیں. فلپ مینس کہ ہم اس کو بیچ دیتے ہیں. ٹھیک. تو وہ لیٹ سپوز اگر 1,000 کی چیز بنا رہی تھی ہمیں دے رہی تھی تو وہ $20-25-30,000 میں وہ بک جاتا ہے. تو وہ ایک سمجھ لے کہ پراپر ہمارے پاس ایک اکٹھے پیسے آ گئے جس کو ہم انویسٹ کر سکتے ہیں, ری انویسٹ کر سکتے ہیں اور اس سے پھر اپنا کام آگے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ ڈفرنس. اچھا کتنے تک بک جاتی ہے اگر کوئی بہت کامیاب بلاگ ہو؟ اس کے اندر بہت سارے میں بتاتا ہوں, بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں. مثال کے طور پر ایج فیکٹر, اس ویب سائٹ کی, اس بلاگ کی ایج کیا ہے. پھر اس کی ریونیو ہسٹری کہ وہ کتنے عرصے سے کر رہی ہے اور کتنا کر رہی ہے. اگر وہ کم عرصے سے کر رہی ہے تو اس کے اندر رسک فیکٹر انوالو زیادہ ہوگا. اگر وہ 1 سال سے کنٹینیوسلی کر رہی ہے تو وہ پھر ایک ٹرسٹ وردی چیز گنی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب وہ جو چیز ہے وہ سیزنل تو نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہ سردیوں میں چلتی ہے گرمیوں میں نہیں چلتی. اگر سیزنل ہے تو پھر اس کی قیمت ڈاؤن ہو جائے گی, اگر سیزنل نہیں ہے تو پھر قیمت اپ ہو جائے گی. اچھا یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں اس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے کوئی ٹول بھی موجود ہے؟ ٹولز اویلیبل ہیں آن لائن. اس کی فلپا FLIPPA.com flippa.com ایک ویب سائٹ ہے. اور دوسری جو ہم جس پہ کام کرتے ہیں وہ ایمپائر فلپرز. وہ سمجھ لیں کہ ایک پریمیم, بہت پریمیم چیز ہے. وہاں پہ آپ دیکھیں گے ایمپائر فلپرز کو تھوڑا اگر آپ ایکسپلور کریں تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اچھا آئی مین اٹ کہ اتنا کچھ بھی ہوتا ہے, مطلب یہ فیلڈ اتنا پیسہ بھی دے سکتی ہے. اچھا تو یہ حیران رہ جائیں گے آپ لوگ کہ جب آپ وہاں پہ $multi-million چیزیں دیکھیں گے. تو اچھا ان کا ایویلیویشن ٹول بھی ہوتا ہے کہ وہ ایویلیویٹ کر کے دے دیتا ہے کہ آپ کی یہ چیز اتنے پوٹینشلی اتنے روپے کی ہے, اتنے ڈالر کی ہے. بالکل صحیح ہے. اور پھر وہاں پہ جو خریدنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ بڈ لگاتے ہیں, اس پہ بیڈنگ ہوتی ہے؟ بیڈنگ ہوتی ہے. فلپا پہ بیڈنگ ہوتی ہے. ایمپائر فلپرز پہ تھوڑا سا الگ ہے. ایمپائر فلپرز پہ آپ کی چیزیں ویلیویٹ کر کے اس کی ایک طے شدہ قیمت وہ مقرر کر دیتے ہیں. دین وہ خود ہی خرید لیتے ہیں؟ نہیں, وہ پھر اس پہ لسٹ کر دیں گے اپنے پلیٹ فارم پہ. پھر بائرز ہیں ان کے پاس, ان کو ایک ای میل پھینکیں گے کہ یہ نئی ہمارے پاس چیز آئی, اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آ کے آپ لے لیں. تو پھر وہ بائرز آ کے اس کے اندر دیکھتے ہیں. اچھا چونکہ ایمپائر فلپرز پہ یہ ہے کہ انہوں نے خود سے چیزوں کو اس کو کہتے ہیں ویٹنگ, VETTING, ویٹنگ پروسیس. تو انہوں نے خود اس کو ویٹ کر لیا ہے. مطلب آپ کو کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب آپ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ چیز بائی کر لو, یہ میری طرف سے, اور آپ مجھے پتہ ہے کہ بندہ بھی ایکسپرٹ ہے, میں سمجھ رہا ہوں, تو میں آنکھیں بند کر کے کر لوں گا. یعنی کہ انہوں نے پہلے سارا اس کا تجزیہ کر لیا ہے, ایک رپورٹ بنا دی ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگلا بندہ جو بائر ہے اس کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور اس کو ٹینشن بھی نہیں ہوتی. جبکہ جو فلپا ہے وہ بڈنگ کی چیز پہ چلتا ہے کہ آپ نے لگا دی, ایک بندہ آیا اس نے $1 بڈ لگائی, اگلے نے 100, اگلے نے 1000, اس طریقے سے وہ جس کی بڈ آئی ہوئی وہ ون کر گیا. زبردست ہو گیا. تو اب تک جو سیکھا ہے کہ ایک بلاگ سے ہم کتنی طریقے سے کما سکتے ہیں. ایک ایڈسنس کے ذریعے, یعنی کہ ڈائریکٹ جو ایڈورٹائزر آتا ہے اور ایڈ لگاتا ہے, ایڈسنس یا اس جیسے اور جو پلیٹ فارمز بنے ہیں. دوسرا ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے ذریعے. اور تیسرا جو آپ نے کہا کہ کوئی بھی آپ کی جو ویب سائٹ کسی خاص حد تک جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے, اپنی جگہ بنا لیتے ہیں, اس کو فلپ کر سکتے ہیں. اس کو آپ فلپ کر, اچھا فلپ کرنے کا مطلب ٹیکنیکلی کہ اس کو بیچ سکتے ہیں. یس بالکل صحیح. اچھا ہم ایک بلاگ سے یہ 3 طریقوں سے کما سکتے ہیں, کیا ان 3 طریقوں کے علاوہ بھی بہت سے میتھڈس ہیں؟ ڈیفینیٹلی, یہ تو بیسک طریقے ہیں نا, تو ان کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں مزید ان کو کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ آڈینس ہماری بیسکس بتانے ہیں ان کو. میں سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہم بہت سے طریقے بتائیں گے تو آڈینس بھی کنفیوز ہو جائے گی. یہ وہ طریقے ہیں جو زیادہ افیکٹو ہیں اور جو زیادہ آپ کو آؤٹ پٹ دیتے ہیں. اچھا اب نیکسٹ بات کرتے ہیں جی. آپ نے جو بات کی تھی سٹارٹنگ میں ای کامرس کے بارے میں, یار ای کامرس کا آج کل بڑا دور ہے, بڑا ٹرینڈ ہے آج کل. تو کیا چیز ہے یار یہ ای کامرس؟ اچھا یہ آپ میں سے جو آڈینس ہے جو بھی دیکھ رہا ہے, ای کامرس کو ضرور ٹرائی کریں. ریزن کیا ہے؟ ریزن ہے کہ اس کے اندر آپ کے بالکل زیرو سے بھی آپ سٹارٹ لے سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر آپ ہاؤس وائف ہیں, آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, آپ اپنا کاروبار کرتے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, پھر بھی آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں. اچھا قطع کلامی کے لیے معذرت, یہ ای کامرس ہے کیا؟ ہاں ای کامرس ہے کیا. اچھا ای کامرس یہ ہے کہ جس طرح ہم شاپ سے جا کے شاپنگ کرتے ہیں, کسی بھی دکان سے جا کے کپڑے لیتے ہیں, جوتے لیتے ہیں, ہم کوئی مٹھائی لیتے ہیں, کچھ بھی لیتے ہیں, وہی کام ہم نے آن لائن کرنا, آن لائن بیچنا.
ٹھیک ہے. ہماری کوئی بھی پروڈکٹ ہے اس کو ہم نے آن لائن بیچنا ای کامرس کہلاتا ہے. مطلب کامرس ہے, بزنس ای لگا دیا تو الیکٹرانک کامرس ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہم نے انٹرنیٹ کے تھرو کچھ بھی اگر بیچنا ہے تو وہ ای کامرس کہلائے گا. جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والا دور ای کامرس کا ہے, ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بکا کرے گی, اور دنیا اس طرف جا رہی ہے. تو کتنا جا چکی ہے دنیا؟ دیکھیں دنیا تو خیر بہت حد تک جا چکی ہے. اور پاکستان میں یہ ایک بہترین ٹائم ہے اس فیلڈ کے اندر آنے کا. ابھی گیپ ہے؟ ابھی گیپ ہے. ابھی تو سمجھ لیں کہ ہم سٹارٹنگ میں جا رہے ہیں. ریزن میں بتا دیتا ہوں. پینڈیمک کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا, یہ کووڈ کے بعد, اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ خیر خیریت سے سب سیٹ ہو جائے, تو کووڈ کے بعد اب ہم نے دیکھا کووڈ کے اندر بھی آن لائن یہ جو شاپنگ ہے اس کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا. ابھی ہماری جو انڈسٹری ہے وہ 100 بلین روپیز تک پہنچ گئی ہے. بلکہ کووڈ کے دوران تو تنویر بھائی یہ سین تھا کہ کووڈ کے دوران تو لوگ ڈر گئے تھے, اور جو نہیں بھی آرڈر کرتا تھا وہ بھی آرڈر کر رہا تھا آن لائن ہی, ای کامرس کے تھرو. رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا. تو 100 بلین روپیز سے بھی زیادہ کی ہماری یہ انڈسٹری ہے صرف ای کامرس کی. اچھا 100 ارب سے زیادہ کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 100 ارب کی ایک انڈسٹری کے اندر جمپ کرنے کا موقع موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور ٹرائی کریں, حالانکہ ہر چیز آن لائن بک رہی ہے, ایڈز بھی ہمیں نظر آتے ہیں فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, گوگل پہ. ریزن یہ ہے کہ چونکہ ابھی اس کا بوم آ رہا ہے, ابھی ہم اس فیلڈ کے اندر مزید جا رہے ہیں آگے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسکیمرز بھی موجود ہیں. ہم بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں وائرل کہ منگوایا کچھ تھا, پہنچ کچھ گیا. اچھا تو اس کے اندر اپرچونٹی ہے, موقع موجود ہے کہ جہاں پہ اتنے سارے اسکیمرز ہیں, اگر کوئی صحیح کام کرنے والا آ جاتا ہے اور وہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے اس مارکیٹ کے اندر, تو وہ برانڈ بن جائے گا. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ صحیح کام نہیں کر رہے, ایک بندہ صحیح کام کر رہا ہے, تو الٹیمیٹلی اس کی جو چاہت ہے, اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ جائے گی. تو اس لیے میں اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے, سٹارٹ کوئی بھی لے سکتا ہے. مثال کے طور پر, اور اس کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں, اب ویز بتاتا ہوں نا. انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ہم بالکل زیرو پہ بیٹھے ہیں, ہم وہاں سے سٹارٹ لے لیتے ہیں. اچھا اب میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں, میرے پاس جی پیسے نہیں ہیں, میں کیا کروں؟ میں یہ کرتا ہوں, سٹارٹ میں یہاں سے لیتا ہوں کہ میں ایک اپنے ایریا میں دیکھا کہ یہاں کی کون سی چیز جو ہے وہ اچھی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے میں ملتان کا ہوں تو ملتان کا سون حلوہ ایک ڈیمانڈنگ پورے پاکستان میں ہے. ایسے ہی ہے. اب میں ایک شاپ پہ جاتا ہوں, میں کہتا ہوں یار مجھے سون حلوہ چاہیے ہوگا, مل جائے گا, اس کی سیل ہو رہی ہے. اب میں کیا کرتا ہوں, میں آتا ہوں اپنے فیس بک پیج, فیس بک پروفائل پہ ایک پوسٹ لگا دیتا ہوں کہ یار ملتانی سون حلوہ پیور. اب حافظ کا جی وہ فلاں 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 فلاں, وہ اتنی ہوتی ہیں, باہر والے ویسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اصل کون سا اس میں سے. اب میں چونکہ ملتانی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ اصل اس میں سے کون سا اور کہاں سے ملتا ہے. اب میں صرف ایک پوسٹ ڈال رہا ہوں کہ جس کو صحیح والا چاہیے سون حلوہ. اچھا میں لاسٹ ٹائم ملتان جب آپ کے پاس آیا تھا تو ابھی یہ ملتان ابھی شروع بھی نہیں ہوا, پتہ نہیں پیچھے سے حافظ کے بورڈ لگنا شروع ہو گئے. ابھی ملتان کے پتہ نہیں میں کتنا باہر ہوں, تو میں نے کہا یار یہ حافظ یار اتنا باہر بیٹھا ہوا ہے. جب میں نے کہا شاید یہیں پہ ہوگا, جب میں اندر گیا تو اندر بھی حافظ ہی حافظ ہر جگہ. وہ ساری وہ پوری ایک لین ہے وہ بھری ہوئی ہے. تو ان میں سے 2-3 ہیں جو ایکچوئل ہیں, جو ہمیں پتہ ہے, ایک باہر وزٹر کو نہیں پتا. ایسے ہی ہے. تو اب آپ پوسٹ ڈالتے ہیں, آپ اس کو پوچھتے ہیں یار کتنے روپے کلو دو گے, 500 روپے کلو. آپ پوسٹ ڈال دیتے ہیں جی میں 800 روپے کلو آپ کو گھر پہنچاؤں گا. صرف پوسٹ ڈال رہے ہیں, فری ہے نا, کچھ نہیں کر رہا. ہاں میں سمجھ رہا ہوں. وہی کام میں نے واٹس ایپ پہ کر دیا, وہاں سے میں نے تصویریں بنا کے آ گیا تھا, میں نے تصویریں واٹس ایپ پہ بھی کر دی, اپنے 500,000 جتنے بھی میرے دوست فرینڈس لسٹ میں ایڈ ہے. اچھا اس کا مطلب ای کامرس کے لیے قید بھی کوئی نہیں کہ آپ یہی پلیٹ فارم یوز کریں, یا فیس بک ہی یوز کریں, یا واٹس ایپ ہی یوز کریں, یا آپ بلاگ ہی یوز کریں, ویب کچھ بھی آپ نے بات پہنچانی ہے. ہاں انٹرنیٹ کے ذریعے کوئی بھی پلیٹ فارم ملتا ہے, پہنچا دے بات, پہنچا دے, چیز بیچ دیں. اب 500,000 آپ کے دوست ہو گئے واٹس ایپ پہ, آپ کے 500,000 آپ کے فرینڈز ہیں فیس بک پہ. اگر ان میں سے 500,000 میں صرف آپ 5-10 آرڈر ہی لے لیتے ہیں تو آپ نے 4-5 ہزار تو یوں کما لیا نا. بالکل صحیح ہے. کہ 200-400-500 اور آپ نے ایک آرڈر میں سے رکھ لیا. بالکل صحیح ہے. تو یہ آپ کا انیشیٹ, میں بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میں رسک نہیں لیتا, میں اکاؤنٹ نہیں بناتا, میں کیش آن ڈلیوری کے مسئلے ہوتے ہیں یہ تو آپ اپنے فرینڈز سے سٹارٹ کریں.
बिल्कुल सही, फ्री से स्टार्ट करें। बिल्कुल अच्छा, सही है। इसी के अंदर मजीद आगे चलते हैं। आगे कहता हूँ जी मैं, मेरे पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, ये तो वो हो गए जो जीरो वाले हैं। अब मैं कहता हूँ यार मेरे पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, मैं वहाँ से लेना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एड्स रन करूँगा, एक पेज बनाऊँगा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इवन ट्विटर पे, इवन मैं गूगल पे ऐड चलाऊँगा, और उस पर मैं तस्वीरें बनाऊँगा, वहाँ जाके मोबाइल से बना लेंगे, वो मैं आके अपलोड कर दूंगा कि ये इतने रुपए किलो फलां 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 चीज़ है, और ये मेयार की गारंटी है हमारी। बिल्कुल सही। ठीक है। अब फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि कितने महंगे होते हैं ये इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। 5-10 हज़ार से आप बहुत अच्छी खासी रीच ले सकते हैं, अच्छे खासे लोगों तक पहुंच सकते हैं, आपकी बात पहुंच सकती है। अच्छा, वैसे कोई तो रफ आइडिया बता दें। देखें, कहते हैं आंख ओझल पहाड़, तो साहब है कि अगर आपके लिए तो ये आम सी बात, यानी कि अगर कोई 10,000 रुपए की ऐड चलाता है फेसबुक पे, तो 10,000 रुपए के फेसबुक ऐड में कितने लोग देख सकते हैं? मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ। हाँ, कुछ बताएं। मैं केस स्टडीज आपको डिफरेंट बताता हूँ। मैंने सोन हलवा खुद बेचता हूँ मैं। हमने ऐड, अच्छा उससे पहले मैं चला जाता हूँ, उससे पहले हमारी एक कंपनी थी हाइकर्स के नाम से ना, हम ये टूर भेजते थे नॉर्दर्न एरियाज़ में, नारायण मरी इधर उधर। ठीक। हमने ऐड चलाया, उसकी ओवरऑल आपको बताऊं कि उसकी तकरीबन हमारी स्पेंडिंग हुई कि 22,000 रुपये एड्स की। ठीक है। उससे हमें जो लोग मिले, जो सक्सेसफुल, जिन्होंने हमें पैसे सबमिट करा दिए, वो तकरीबन 35 मिले। अच्छा। 35 लोगों में से हमने तकरीबन 1-1.5 लाख, 2 लाख रुपए बचा लिए ओवरऑल ट्रिप में से। ऐड कितने चलाए थे आपने, कितने? 22,000 रुपए के। ठीक। तो 22,000 के खर्चे से हमने तकरीबन 35 लोगों को, और वो, अच्छा अब बात आती है प्रोडक्ट कितने की थी। प्रोडक्ट वो समझ लें कि थी 35, तकरीबन हमने लिए थे कोई 18,000 रुपये एक बंदे से। तो हमें 35 बंदे वो मिले जिन्होंने हमें 18,000 पे किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। अब अगर सोनाली की बात आती है तो कम कीमत वाली है, जितनी कीमत कम होगी उतनी ज़्यादा होगी, उतनी चीज़ ज़्यादा बिकेगी, लोगों की पहुंच में आएगी वो चीज़। ज़्यादा लोगों की पहुंच में आएगी। तो अगर 5,000 पे भी आप चलाते हैं तो कम से कम 40-50 हज़ार, 1 लाख बंदों तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर नहीं पहुंच रही तो फिर आपको मजीद उसको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। अच्छा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो अच्छा, अब यहाँ पे एक कैच क्या है कि आपने प्रोडक्ट अपनी नहीं ली अभी तक, हमने अपना सोन हलवा नहीं बनाया, हमने उसकी पैकिंग अपनी नहीं की, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट महदूद है। अब हमारे पास वहाँ से एक ऑर्डर आया, हम उस दुकान वाले के पास गए, हाँ, कि भाई ये मुझे चाहिए, ये मुझे 2 किलो दे दो, मुझे 5 किलो दे दो, मुझे किलो के 10 डब्बे दे दो। हमने वो लेके पैक कराए और भेज दिए। ठीक है। इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। ई कॉमर्स के अंदर ये टर्म यूज होती है, ड्रॉप शिपिंग, कि आपकी प्रोडक्ट अपनी नहीं है, आप किसी से लेकर आगे पहुंचा रहे हैं और अपने दरमियान में मार्जिन रख रहे हैं। इसी तरीके से आप में से जो इंटरेस्टेड हो मजीद, अब इंटरनेशनल, चलें इसको मैं यूँ बताता हूँ कि एक आप चाइना से चीज़ें मंगवाते हैं। अब लोग कहेंगे हैं चाइना से, वो तो कंटेनर आएगा, वो तो हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस हो, उसके लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए होंगे। नहीं, एक वेबसाइट है AliExpress.com, आप वहाँ पे जाएं, आप वहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं और इंतहाई सस्ती होती हैं। सही है। मतलब मैं अभी अली एक्सप्रेस, अच्छा एक अली बाबा भी है, अली एक्सप्रेस। अच्छा, अली बाबा जो है, अली बाबा है होल सेलर। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे यानी कि दोनों एक ही कंपनी है, ऊपर पेरेंट कंपनी अली बाबा है। यस, अली एक्सप्रेस रिटेलर है, अली बाबा होल सेलर है। अगर आपने ज़्यादा सामान लेना है तो फिर आप अली बाबा पे ऑर्डर करेंगे। अगर आपने बल्क में लेना है वो मजीद आपको सस्ता पड़ेगा। हाँ, अगर आपने चंद आइटम लेने हैं, 1-2 आइटम लेने हैं, तो फिर आप अली एक्सप्रेस। अब मैं देख रहा था कि आपके पीछे एक ना ये लगी हुई है एक आइटम, तो इतना मैं डिफरेंस आपको बताऊं, ये आइटम अली एक्सप्रेस में देख रहा था तकरीबन, ये फ्रेम में नहीं आ रही। हाँ, फ्रेम में नहीं आ रही, थोड़ा सा ऊपर है। इसकी बात करें साउंड अब्जॉर्बर की, तो ये $10-12 में मुझे वहाँ पे दर्जन मिल रहे थे। और यही चीज़ मैंने पाकिस्तान से मंगवाई, हमारी लोकल एक ई कॉमर्स साइट से, वहाँ पे मुझे 2500 रुपये में 3 मिले। तो डिफरेंस चेक करें और मार्जिन चेक करें। 3 पीस, ये जिस तरह वो 3 पीस है, 3 पीस सिर्फ मिले 2500 में, और वहाँ पे $10 में तकरीबन 1600 रुपये में 12 पीस मिल रहे थे। तो अब इतना मार्जिन आप देख सकते हैं। अगर वहाँ पे आप जाके देखें, वहाँ पे आप घड़ियाँ देखें,
اچھا منگوا کے اس نے بھی باہر سے دیا؟ ہاں ایسے ہی ہے، اس نے باہر سے منگوا کے دیا، چائنا سے آپ نے دراز کے تھرو منگوایا ہوگا؟ ہاں دراز کے تھرو، تو اس نے بھی باہر سے منگوا کے دیا، اس نے اپنا مارجن اتنا بڑھا لیا کیونکہ یہ چیز ایسی ہے جو اتنی زیادہ فیمس نہیں ہے پاکستان کے اندر، وہ سیلر ہی چند تھے تو منگوانے کی مجبوری تھی. تو یہ ہے ڈراپ شپنگ کہ آپ علی ایکسپریس پہ جائیں، وہاں سے وہ آپ کو تصویریں بھی مل جائیں گی، آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی، اس کا ایڈ چلائیں، اس کی ڈسکرپشن بھی مل جائے گی، ڈسکرپشن بھی مل جائے گی، اپنا مارجن رکھیں، یہاں پہ چیز بیچیں، وہاں سے منگوا کے اس بندے کو دے دیں. بالکل صحیح ہے. اس کے اندر صرف ٹائم کا تھوڑا ایشو آئے گا، وہ آپ اس کو بتا دیں کہ بھائی 15-20 دن 25 دن لگ جائے. یار ویسے مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، پچھتاوا ہو رہا ہے، کاش میں جتنے آپ کے پاس نالج ہے، ڈیٹا ہے، کاش میں ایک ٹاپک کی الگ الگ ویڈیو بناتا ہوں. یار یہ ہم نے ویسے خیر غلطی کی ہے ایک چھوٹی سی کہ ویڈیو بڑی لمبی بننی ہے، چلے خیر اب ہو گیا، لیکن میں آج آپ سے ٹائم لے رہا ہوں کیمرہ کے سامنے کہ ہم انشاءاللہ یہ جو آپ نے ایک ٹاپک بتایا، ایک ٹاپک پہ ایک ویڈیو بنائیں گے اور تفصیل سے انشاءاللہ. اینی ٹائم سر، اینی ٹائم. پاکستان کے ساتھ جہاں تک بھی ہم خدمت نہیں، ماشاءاللہ آپ کی بڑی اچھی سروسز ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، اور آپ کے نالج سے ہم چاہتے ہیں کہ یار سب کو بھرپور فائدہ ہو، اور آپ پہلے فائدہ دے بھی رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ. اچھا تو بہرحال اب علی ایکسپریس سے آپ چیز منگوائیں گے، اب وہاں اسی چیز کا آپ نے ایڈ چلایا ہوا ہے، وہ آپ کو چیز آرڈر آیا، وہاں سے لے کر آپ نے ادھر بھیج دی، اپنا مارجن رکھ لیا. ٹھیک. تو میرا ایک اسٹوڈنٹ ہی ہیز ارنڈ اراؤنڈ 2.5 کروڑ روپیز ود ان 2 years اچھا ڈوئنگ ڈراپ شپنگ. اور یہ سیم یہی ماڈل کہاں کا؟ فیصل آباد کا؟ نہیں، ملتان کا ہے. ملتان کا میرا اسٹوڈنٹ ہے. تو وہ میں سائٹ ہی بتا دیتا ہوں، ویسے اس کی پتہ نہیں وہ ناراض ہونا، وہ ریز مال اس کی سائٹ ہے، وہ نہیں اس کو خوش ہونا چاہیے، ہاں اس کو وزٹرز ملیں گے. ہاں تو ریز مال RHIZ مال شاید اس طرح سے ہے. چلے کوئی نہیں، میں مینشن کر دوں گا ایڈیٹنگ. تو وہ مطلب وہاں سے ہم نے منگوائی چیز اور یہاں سے لوکلی ہم نے شپ کر دی. تو یہ بہترین ایک ماڈل ہے کہ آپ کو کوئی چیز اپنے پاس سٹور کر کے نہیں رکھنی، 2-4 لاکھ روپے انویسٹ نہیں کرنے. دراز پہ کر رہے وہ؟ نہیں، اپنی سائٹ، اپنی ویب سائٹ اور فیس بک پیج کے، فیس بک اور انسٹاگرام کے تھرو، ایڈس کے تھرو. اچھا، اور ویب سائٹ بھی ہے؟ اور ویب سائٹ بھی اپنی ہے، rizmall.pk آئی تھنک. اچھا، ویب سائٹ پہ ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ انڈیکس ہیں. اچھا، جو وہ ایڈ چلا اسی طرح collection.pk ہماری ایک سائٹ ہے، وہ برل جی جو ایڈ کمپین وہ چلا رہا ہے، یا آپ بھی جو ریکمینڈ کرتے ہیں، یہ فیس بک بہتر ہے یا انسٹاگرام؟ دونوں سیم کمپنی ہے. نہیں، آڈینس کا ڈفرینس ہوتا ہے. جو انسٹاگرام پہ آڈینس ہے وہ تھوڑی سی میچیور ٹائپ ہوتی ہے، اسپینڈنگ کرنے والی ہوتی ہے. فیس بک پہ تھوڑا پھر عام جیسے تھوڑے لوگ ہیں، دوسری ایک وائرل سٹف والے یا ایک پولیٹکس والے، اس طرح کے. میں بالکل آپ کی بات فالو کر گیا، کیونکہ انسٹاگرام پہ جتنے بھی لوگ ہوں گے اس میں سے جو آپ کے کلائنٹس نکلنے کے چانسز ہیں وہ زیادہ ہوں گے. زیادہ ہے کیونکہ وہ تھوڑے فیشنیبل بھی ہیں، وہ اسپینڈنگ والے بھی ہیں، وہ تھوڑے اس طرح کے لوگ ہیں. میں بالکل آپ کی بات فالو کر گیا ہوں کہ ان کی اس کے اندر پرچیزنگ پاور ذرا زیادہ ہے. پرچیزنگ پاور ایگزیکٹلی. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آڈینس کو چیک کرنا ہوتا ہے. اچھا، انسٹاگرام مہنگا ہے فیس بک سے؟ انسٹاگرام ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پروڈکٹ کون سی ہے، آپ کی ٹارگیٹ آڈینس کتنی بڑی ہے، کتنی نیرو ہے. نہیں، فار ایگزامپل 1000 بندے تک پیغام پہنچانا ہے، ایک ایگزامپل ہے، 1000 بندے تک ریچ کروانی ہے. 1000 بندہ اگر فیس بک سے ریچ کروائے ہیں وہ تو مہنگا پڑے گا، انسٹاگرام مہنگا پڑے گا؟ انسٹاگرام لٹل بٹ مہنگا پڑے گا. ریزن میں بتا رہا ہوں، زیادہ فرق نہیں ہے. ریزن میں بتاتا ہوں. اب چونکہ وہ سیریس مارکیٹ ہے تو وہاں پہ ایڈورٹائزرز کا جو کمپٹیشن ہے وہ بڑھ گیا. زیادہ لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں ان کو ایڈ شو کروانے میں. بالکل صحیح ہے. جب زیادہ لوگ کمپیٹ کریں گے تو ریٹ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا. تو یہ ریزن ہے. بالکل صحیح ہے، میں آپ کی بات سے بالکل جو ہے وہ متفق ہوں. تو یہ ڈراپ شپنگ کا ویورز آپ نے سنا، ای کامرس کے بارے میں آپ نے سنا کہ یہ کتنا زیادہ شاندار کام ہے. اور تنویر بھائی نے جیسا بتایا کہ اس میں انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ جسٹ آپ کی ایک پلاننگ کی ضرورت ہے، منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، ذہن بنانے کی ضرورت ہے، کام شروع کرنے کی ضرورت ہے، بس ایسے ہی ہے. اگر آپ کام شروع کریں گے، سوچتے رہیں گے تو میرا خیال ہے آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. اچھا، وہی چیز آپ دراز میں بھی بیچ سکتے ہیں، وہی چیز آپ اپنی ویب سائٹ بھی بیچ سکتے ہیں، وہی چیز آپ اپنے واٹس ایپ پہ بیچ سکتے ہیں، فیس بک پہ بیچ سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ بھی بیچ سکتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، ای کامرس بھی ہو گیا. اب ای کامرس میں ایک چیز رہ گئی ہے اب کہ اپنی انوینٹری. ٹھیک ہے، اب اپنی انوینٹری کیا ہے کہ آپ فیصل آباد میں بیٹھے ہیں. ماشاء اللہ فیصل آباد کی جو گارمنٹس مارکیٹ ہے یہ پوری پاکستان میں مشہور ہے.
آپ یہاں سے ہول سیل میں چیز اٹھائیں, اپنے پاس رکھیں, اس کی فوٹو شوٹ کرائیں, ٹھیک ہے, اس کو پھر آپ ایڈورٹائز کریں. اس کے اندر ایک اور چیز کا ذکر کرنا میں بھول گیا, وہ ہے انفلوئنشل مارکیٹنگ. انفلوئنس کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز پہ اثر انداز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی آڈینس ہے, اب میں ان کو ایک بات کہتا ہوں, یہ میری بات کم سنیں گے کیونکہ یہ لوگ مجھے کم جانتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یو. آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ چیز لو, یہ چیز اچھی ہے. اب وہ آپ کے ساتھ ایک جڑے ہوئے ہیں, آپ کے سبسکرائبرز, آپ کے ویورز, وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور میں ویسے ان کی ایک اچھی بات ضرور بتانا چاہوں گا, یہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ بڑا خیال رکھتے ہیں کہ یہ ریویو کے اندر کوئی ڈس آنیسٹ فیڈ بیک نہ دیں کہ اس سے ہمارے آڈینس کا نقصان نہ ہو. تو یہ ان کی مجھے بہت پازیٹیو بات لگی ہے, اینڈ ان کو اس بات پہ اپریشیٹ کرنا بنتا ہے. تو اس کی بات انفلوئنشل مارکیٹنگ. اب میری ایک گھڑی ہے, میں کہتا ہوں یار مجھے گھڑیاں آپ بیچ کے دو. اب آپ اپنے تھرو بات کریں گے تو وہ آپ اپنا انفلوئنس یوز کر رہے ہیں. تو اسی طرح آپ انفلوئنشل مارکیٹنگ بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ ٹک ٹاک یوز کریں, آپ فیس بک یوز کریں, آپ انسٹاگرام یوز کریں. تو اس کے تھرو جو انفلوئنسرز ہیں جن کی اچھی خاصی ریچ ہے, ان کو آپ پیسے دیں, وہ آپ کی پروڈکٹ کی تشہیر کریں. ہاں, یہ بھی بیسٹ آئیڈیا آپ نے بتایا. اور اس کے علاوہ میں ویور صاحب کو ایک اور بات بتانا بھول گیا کہ تنویر بھائی کا یوٹیوب چینل بھی ہے. تو تنویر اپنے یوٹیوب چینل کا نام خود بتائیں گے, اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جتنے بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ نے لازمی جو ہے ان کے چینل کو جا کے سبسکرائب کرنا ہے. اور یہاں پہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ویڈیو میں تو پاسبل نہیں ہے سب چیزیں بتانا, لیکن اپنے چینل پہ یہ ایسی ٹیکنیکل باتیں بھی بتاتے رہتے ہیں, اور ایسے آن لائن ارننگ کے حوالے سے بھی چیزیں کافی زیادہ شیئر کرتے رہتے ہیں. ماشاءاللہ ان کا ایک بڑا زبردست نام ہے اس فیلڈ میں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے چینل کا نام بھی بتائیں ویورز کو, اور بتائیں کہ کیا واقعی آپ کا یوٹیوب چینل ہے؟ جی, میرا یوٹیوب چینل ایم تنویر نانڈلا کے نام سے ہے, NANDLA. ایم تنویر ناڈلا آپ نے ٹائپ کرنا, لیکن پریشان مت ہوئیے گا, میں لنک بھی دے دوں گا جن لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی. اس کے ساتھ فیس بک پہ آئی اسکلز کے نام سے ایک ہمارا گروپ بھی ہے, اس کو بھی آپ لوگ جوائن کریں, وہاں پہ میں لائیو آتا رہتا ہوں گائے بگائے. تو تنویر بھائی, کوئی اور ایسا سورس آف ارننگ جو آن لائن ہم کما سکتے ہیں, آن لائن ہم کر سکتے ہیں, آن لائن کرنا پاسبل ہے نیو بی کے لیے؟ بہت کچھ, مطلب میں بتاؤں آپ کو, یہ باتیں کرنے بیٹھیں گے نا صرف سورسز گنتے ہوئے کہ یار کہاں سے ہم آن لائن ارن کر سکتے ہیں, تو شاید ہمیں یہیں پہ راحت ہو جائے. بالکل ایسے ایک بڑی چیز امیزون پہ چیز بیچنا, ہاں, ای بے پہ چیز بیچنا. میرے بہت سارے دوست, میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کر رہے ہیں اور بڑا اچھا خاصا ماشاءاللہ پیسہ ارن کر رہے ہیں. اب وہ تھوڑا سا پھر پیسے والا کام آ جاتا ہے, مطلب جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے, جس کے پاس دل گردہ ہے, وہ نقصان بیئر کرنے کی اس کے اندر کیپیسٹی ہے, وہ کیا کرے, وہ یہاں سے امیزون FBA اسٹینڈس فار فلفلمنٹ بائی امیزون. وہ ورک کیسے کرتا ہے؟ مثال کے طور پر یہاں پہ ایک دراز ہے, اگر دراز کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو انوینٹری ہے نا, آپ اٹھا کے مجھے دے دو, میرے ویئر ہاؤس میں رکھوا دو, ٹھیک ہے. اب آپ کی جو چیز میرے پاس آ گئی ہے, اب آپ اسے بیچو, اس کی پبلسٹی کرو بس, ٹھیک ہے. اب جو بھی آپ کا آرڈر آئے گا, ٹھیک ہے, اس کو دراز میں ہینڈل کروں گا, اس کو پیک میں کروں گا, اس کو شپ میں کروں گا, اس کی کوئی ریٹرن آئی میں ہینڈل کروں گا, وہ واپس اس کا خیال رکھنا, اس کے ویئر ہاؤس کی جو بھی سارا کچھ ہے وہ میں کروں گا. اندازاً کتنی کی انویسٹمنٹ چاہیے ایک بندہ جو مڈل کلاس ہے, جس کے پاس پیسے ہیں, ذرا تقریباً $2-4,000 تو ہو, 15-20 لاکھ چاہیے, 8-10 لاکھ سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. 8-10 لاکھ ہاں, اتنا ہونا چاہیے کم سے کم. اس کے لیے پروڈکٹ کہاں سے لے گا وہ؟ پروڈکٹ پاکستان سے بھی بھجوا سکتا ہے. اچھا, یہ کوئی قید نہیں ہے, جو مرضی بیچ سکتا ہے. ہاں, جو مرضی نارملی علی بابا سے لی جاتی ہے. اچھا, علی بابا سے. علی بابا, وہی جو ہم پہلے بات کرتے علی ایکسپریس اور علی بابا. ہاں, علی بابا جیسے ہم نے بتایا تھا کہ وہ ہول سیلر ہے نا, تو وہاں سے بھی بلک میں چیز لے کے وہ آپ امیزون کے ویئر ہاؤس میں رکھوا دیں گے, دین آپ اس پہ لسٹ کریں گے, تو یہ کام ڈیفینیٹلی سٹارٹ. اچھا, امیزون پہ بھی میں نے سنا کہ امیزون پہ بھی 2-3 قسم کے الگ الگ لوگ کام کر رہے ہیں, جیسے کہ ایک تو آپ نے یہ بتا دیا FBA. ہاں, ایک FBA کے علاوہ بھی ہے جس میں امیزون ایفیلیٹ مارکیٹنگ آ جاتا ہے, اس کے بارے میں وہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ جیسے ہم نے ڈسکس کیا کر چکے ہیں, لیکن اسپیشلی امیزون کے لیے دوبارہ بتائیں. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ وہ تھا اوور آل آپ نے بتایا, ٹھیک ہے. اب امیزون پہ کیا سین ہے اور کیا فائدہ ہے, کتنا اس میں پوٹینشیل ہے؟ بالکل. اچھا, امیزون جو ایفیلیٹ ہے وہ تو انتہائی پروفیٹیبل چیز ہے. اچھا, اور اس کے اندر خرچہ نہیں ہے اتنا, ٹھیک, مطلب آپ 8-10 ہزار پیسے اگر آپ
کنٹینٹ رائٹنگ خود بھی کر سکتے ہیں تو آپ وداؤٹ انویسٹمنٹ بھی یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ہے کیا؟ مثال کے طور پر جی یہ LCD امیزون پہ بک رہی ہے یہ, ٹھیک ہے, ہاں یہ موبائل امیزون پہ بک رہے ہیں, ٹھیک ہے. میری ویب سائٹ ہے جس کے اندر میں موبائلز کو ریویو کرتا ہوں, جس طرح آپ کا چینل ہے اپنے ڈفرینٹ پروڈکٹس کو ریویو کرتے ہیں. ٹھیک. میری ویب سائٹ ہے, میں کہتا ہوں جی یہ نوٹ 20 جو ہے بیسٹ فون ان 2020. ٹھیک ہے. یا بیسٹ سیمسنگ فون ابو $1,000. ٹھیک ہے. اب لوگ سرچ کر رہے ہیں نا. اچھا, یا میں کرتا ہوں کہ نوٹ بیسٹ کیمرہ فون یا نوٹ 20 ورسز ایپل آئی فون. ہاں ٹھیک ہے, ایسے جو بھی لوگ سوچ سکتے ہیں. اب اسی طرح آپ کے پاس کوئی فرنیچر ہے, آپ کہتے ہیں جی میرے پاس, میں کرسیاں بیچتا ہوں, چیئرز بیچتا ہوں. اب کریں گے بیسٹ آفس چیئرز. اب یہ جس طرح گیمنگ چیئر جس پہ میں بیٹھا ہوں, بیسٹ گیمنگ چیئر. اب ایک نئے بندے کو بیچارے کو کیا معلوم کہ میں نے کون سی چیز لینی ہے, کون سا پروڈکٹ اچھی ہے, کون سا برانڈ اچھا ہے, کون سی اس کے اندر فیچرز کون سے ہونے چاہیے, اس کو نہیں پتہ ہے عام بندے کو. بالکل صحیح. وہ میری اب میں ویب سائٹ بناؤں گا. یہ وہی ایگزامپل, سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, یہ وہی ایگزامپل جیسے ہم پرانے دور میں نا جب یہ نئی چیزیں ہوتی تھی انٹرنیٹ, تو ہم کوئی بھی چیز خریدتے تھے تو اپنے کسی چاچا ماما پھپھے سے پوچھتے تھے یار یہ میں نے بائک لینی ہے تو کہاں سے لوں, تیرا کیسا ایکسپیرینس ہے, یار میں 70 لینا چاہتا ہوں تو تمہارے پاس یاما ہے, یاما لوں یا 70 لوں, یا ہم پوچھتے تھے 125 لوں یا ہونڈا 100 لوں. یاد ہے آپ کو؟ ایگزیکٹلی. وہ جب انٹرنیٹ نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا تھا, ایسے ہوتا تھا. سیم ماڈل. اور میں نے جیسے بتایا کہ گورے جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ جا کے چیز بائی کر لیں. وہ پہلے پڑھتے ہیں, اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں. اچھا, اب میں کہتا ہوں کہ بیسٹ گیمنگ چیئر, میں نے ویب سائٹ بنا لی ایک بیسٹ گیمنگ چیئر. اب میں اس کمپنی کی گیمنگ چیئر کو بھی اس کے اندر فیچر کروں گا. میں کہوں گا کمفرٹیبل ہے, بیک سپورٹ کے لیے کیا ہے, سارے فیچر اس کے ڈسکس کروں گا. پھر میں اس کی قیمت ڈسکس کروں گا. پھر اس کے بتاؤں گا کہ یہ اس کے اندر خوبیاں ہیں, یہ میرے سمجھنے کے مطابق خامیاں ہیں. پھر ایک اور کو پروڈکٹ کروں گا, تیسری کو, چوتھی کو, پانچویں کو, چھٹی کو. اب 6 پروڈکٹس میں سے ایک کو میں کہہ دوں گا کہ میرے مطابق یہ بیسٹ ہے. اب یوزر کا میں نے مائنڈ بنا لیا, وہ کہتے ہیں جی یہ بیسٹ ہے. نیچے میں نے لنک دے دیا کہ بائی فرام امیزون, بائی دس فرام امیزون. یعنی کہ آپ نے پہلے ذہن بنایا, ذہن بنا کے جب اس کا ذہن بن گیا تو آپ کہو گے کہ بھائی اگر خریدنی ہے تو یہ لنک پڑا ہے, یہاں سے جا کے یہاں سے لو. اور وہ جو لنک ہوگا وہ میرا افیلیٹ لنک ہوگا. ہاں, وہ میرا جو بندہ اس لنک سے جائے گا اگر اس نے بائی کر لی تو مجھے کمیشن ملے گا. صحیح ہے. تو یہ بیسک افیلیٹ, امیزون افیلیٹ مارکیٹنگ کا ایک بیسک ماڈل ہے. اب وہ اس نے وہاں سے چیز بائی کی, مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں یہ $500 کی ہے. یہ $500 میں وہ بیسڈ آن ڈفرینٹ فیکٹرز وہ 1%, 2%, 3% آپ کو وہ ہمیں مارجن جو ہے وہ دے دے گا. $500 سے مثال کے طور پر وہ 2% دیتا ہے تو تقریباً $100 نہیں $10 ہو جائیں گے, وہ ہمیں $10 ہمارے پاس آ جائیں گے. بالکل ایسے. تو اس طریقے سے ہم افیلیٹ مارکیٹنگ کے تھرو ارن کرتے ہیں. اچھا, پھر ان دی اینڈ یہ چیز اچھے پیسوں میں بکتی ہے. اچھا, اس کی بھی میں سائنس بتا دوں, وائی ریزن. آپ کی سائٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے, آپ کہتے ہیں یہ جو چیئر ہے یہ بیسٹ ہے, یہ لو. اب ان چیئرز کو کوئی مینوفیکچرر بھی تو ہوگا. بالکل ہوگا. وہ ڈھونڈ رہا ہوگا کہ یار یہ اگر ویب سائٹ میری آ جائے تو میں یوزر کو بجائے یہ ادھر بھیج رہا ہے اس پروڈکٹ اس کمپنی کے پاس, میں اس کو اپنی پروڈکٹ بھیجتا ہوں. اچھا. تو وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اچھا, وہ آپ کو اچھے پیسے دے کے آپ سے آپ کی ویب سائٹ بلاگ لے لے گا, اور جس کو آپ نے بیسٹ کہا ہوا ہے اس بیسٹ کی جگہ پہ اپنی کمپنی کی بیسٹ ڈال دے گا. اچھا. اب آپ کے لیے وہ $20,000-25,000 کی بات ہے, لیکن وہ اسے لاکھوں ڈالر بنا رہا ہے کیونکہ اس کی پروڈکٹ اپنی ہے نا. میں سمجھ رہا ہوں. اس کا ہمیں تو 1-2% مل رہا تھا, اور وہ اس میں سے $200-400 ایک پیس سے بچا رہا ہے. تو اس کے لیے بڑی پروفیٹیبل چیز ہے. تو اس وجہ سے جو اس کی پرائس ہوتی ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے. ہاں, میں سمجھ رہا ہوں. تو یہ ماڈل جو ہے یہ ایک بڑا ایک زبردست ماڈل ہے امیزون ایفیلیٹ. تو ویورز بہت ہی زبردست انہوں نے میتھڈس بتائے, بہت زبردست آئیڈیاز دیے, بہت زبردست ہمارے ساتھ نالج شیئر کیا. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ان سے ہم 12 گھنٹے بھی لگاتار بلوائیں تو وہ 12 گھنٹے بھی کم ہوں گے, کیونکہ یہ جو فیلڈز جتنی بھی بتا رہے ہیں ایک فیلڈ پہ یہ 12 گھنٹے بول سکتے ہیں. ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہمیں یہ اب ساری چیزیں سمیٹنی پڑ رہی ہے اور وائنڈ اپ کرنا پڑ رہا ہے. اور
اس کو ہم کلوز کر رہے ہیں. اور لیکن یہ وعدے کے ساتھ, اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ دوبارہ یہ ہمیں ٹائم دیں گے اور تفصیل سے ایک ایک ٹاپک کے بارے میں ہمیں دوبارہ بتائیں گے انشاءاللہ, اور جلد ہمارے پاس دوبارہ آئیں گے. اگر یہ نہیں آئیں گے تو ہم ان کے پاس دوبارہ چلے جائیں گے ملتان. موسٹ ویلکم. تو بہت ہی مزہ آیا, میں نے ان کی نشست کو بہت زیادہ انجوائے کیا, اور بس اب آخری ان کے الفاظ کے ساتھ ہم ویڈیو کو ختم کرتے ہیں. الفاظ یہی ہیں کہ یار آپ لوگوں کے جو پیرنٹس ہیں, آپ لوگوں پہ جو اچھی امید رکھتے ہیں, آپ ان کی امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کریں. اور اس فیلڈ سے اچھی فیلڈ, شاید یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی, لیکن بہرحال آن لائن فیلڈ سے ینگسٹرز کے لیے اچھی فیلڈ شاید ہی کوئی ہو. تو اس کے اندر اگر آپ انڈر پریویلیجڈ ہیں, آپ کے پاس انویسٹمنٹ کی کمی ہے, آپ کے پیرنٹس کو آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو مشکل سے وہ پال پوس کے انہیں بڑا کیا ہے, خرچہ کیا, آپ کو پڑھایا لکھایا ہے, تو وہ لوگ آپ سے امید رکھتے ہیں. تو ان کی امیدوں پہ پورا اترنے کے لیے آپ کچھ اچھا بہتر کریں. آن لائن اسکل, کوئی بھی اسکل لرن کر لیں اور اسی کے اندر پھر ماسٹر بنیں. اور تھینک یو سو ویری مچ اسد, آپ کی شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے ٹائم دیا اور اسپیشلی ہمارے پاس آئے ہیں. بہت مزہ آیا مجھے انشاءاللہ. اور آخر میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے, کیونکہ یہ بہت زبردست وہاں پہ اس طرح کی ٹرکس, ٹپس, نالج, آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں. چینل کا جو لنک ہے میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے, اور آپ اس لنک پہ کلک کریں, جسٹ لنک پہ کلک کر کے آپ ان کے چینل پہ چلے جائیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.